إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. ایک عالم دین سے ایک درس کے دوران میں نے ایک واقعہ سنا جو میں آپ کی کچھ گزار کرتا ہوں. بتاتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک شخص کو کچھ جرم کی وجہ سے کچھ سالوں کی قید ہو گئی. اس کے جیل میں جانے کے بعد اس کے گھر میں اس کا بچہ پیدا ہوا. کئی سال وہ جیل میں رہا. کئی سالوں کے بعد جب اس کو جیل سے رہائی ملی اور اس کی بیوی اس کو جیل میں لینے آئی کہ چلیں گھر چلتے ہیں، تو وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. مختلف باتیں ہوئیں، ہنسی مذاق ہوا، دل خوش ہوا دونوں کا. جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ بےتابی سے اپنے بچے سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا. بچہ گھر پہ تھا. وہ گھر میں داخل ہوا اور اپنے گھر میں اوپر کی طرف چڑھنے لگا تو اس کی بیوی تیزی سے اپنے گھر کی طرف اندر چلے گئی. بچہ باہر آیا. اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کو آواز دی اور اس سے کہا کہ میرا بیٹا، میری جان، میرے پاس آ جاؤ. بچہ جو اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا، جب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کی آواز کو سنا تو وہ رک گیا. اس کے باپ نے اس کو پھر آواز دی. اس نے اپنے باپ سے کہا: آپ میرے باپ نہیں، آپ میرے والد نہیں، میرے والد تو کوئی اور ہیں. وہ حیران رہ گیا. اس نے اپنے بچے سے پوچھا: تمہارے والد کون ہیں؟ کہنے لگا: میرے والد تو وہ ہیں جو روز رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتے ہیں. میری امی ان کی تصویر مجھے لا کر دکھاتی ہیں اور ان کی تصویر کو میں اپنے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں. جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو شدید غصہ آیا، کیونکہ وہ اس بات پہ حیران پریشان تھا کہ یہ کون شخص ہے کہ وہ بیٹا مجھے نہیں پہچان رہا اور میری بیوی کسی اور کی تصویر اس کے سامنے رکھ رہی ہے. اور ان کئی سالوں میں اس کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اس کا وزن، اس کا چہرہ، اس کی داڑھی سب تبدیل ہو گئی. بچہ اس کو نہیں پہچان پایا. تو جب وہ شدید غصے میں تھا اور اس کی بیوی واپس باہر آئی، اس کو آواز دینے آئے، اندر آئے، تو اس نے غصے میں اپنی بیوی کو بغیر سوچے سمجھے دھکا دیا اور اس کی بیوی اس دھکے کی وجہ سے سیڑھیوں سے نیچے گری اور نیچے گر کے اس نے چیخ ماری اور وہ بے سدھ ہو گئی. اس کو احساس ہوا کہ یہ تو
بڑا حادثہ ہو گیا، وہ نیچے بھاگا، اس نے بیوی کو آواز دی، لیکن اس سے پہلے اس کی بیوی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور مر چکی تھی۔ اس کے بچہ بھی اتنی دیر میں اندر بھاگا، وہ واپس آیا تو اس نے تصویر لا کے جب اس کو دکھائی کہ یہ میرے بابا ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ میری جوانی کی تصویر تھی جس میں بہت مختلف تھا۔ تو وہ بچہ جس نے اس کو اپنی اصل حالت میں نہیں دیکھا، جیل کی وجہ سے وہ کئی سال کے بعد جب اپنے باپ کو دیکھا تو وہ نہیں پہچان پایا۔ اس نے کہا میرے بابا تو آپ نہیں ہیں، میرے بابا تو وہ ہیں جو میرے ساتھ روز رات کو میرے بستر پہ سوتے ہیں۔ اور وہ تصویر اس شخص کی جوانی کی تھی۔ ظاہری بات ہے کوئی جب کسی کو تصویر دیتا ہے محبت میں تو وہ دیتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس غصے نے وہ جب وہ پریشان ہوا، پشیمان ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، بغیر سوچے سمجھے غصے کی حالت میں، لیکن اس وقت تک اس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ غصہ انسان کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس غصے کو اگر ہم قابو میں نہ رکھیں، اس غصے کو ہم اگر بے لگام چھوڑ دیں تو ہماری زندگی میں ایسے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس غصے کے نقصانات کے ہم سب گواہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو غصے کے بہت تیز ہوں اور جو خود کئی دفعہ اس غصے کی وجہ سے زندگی میں پچھتاوے اور نقصانات اٹھا چکے ہوں۔ یہ جو زندگی ہے ہماری، اس زندگی کے مقصد کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرنے والے ہو؟ کہیں کسی کی بیوی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کہیں کسی بیوی کے لیے اس کا شوہر اس کی آزمائش ہوتا ہے، کہیں کسی کی اولاد والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کئی والدین اولاد کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، کہیں کسی کا پڑوس اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے، کہیں کسی کے رشتہ دار اس کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ یہ زندگی آزمائش کا نام ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جنت نہیں ہے جہاں کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور جو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا چاہتا ہے وہ جنت ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس دنیا میں ہم بار بار آزمائی جائیں گے، بار بار آزمائی جائیں گے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش رکھنا چاہتا ہوں وہ غصے کے بارے میں ہے۔ یہ غصہ انسان کی فطرت میں ہے۔ غصہ فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، غصہ انسان کو آ سکتا ہے۔ غصہ کئی مقام ایسے جو آنا بھی چاہیے، اس لیے علماء نے غصے کی دو اقسام بیان کی ہے، ایک ہے الغضب المحمود اور ایک ہے الغضب المذموم۔ وہ غصہ جو پسندیدہ ہے اور دوسرا وہ غصہ جو ناپسندیدہ ہے، جو جس کی مذمت کی گئی ہے شریعت کے اندر۔ کون سا غصہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کبھی کسی عورت کو، نہ کبھی کسی ملازم کو۔ اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا یا کسی کے ساتھ لڑے تو وہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ غصہ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام ہو، اپنے نفس کے لیے کبھی نہیں۔ تو جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اسلام کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہمیں غصہ آنا چاہیے، ہمیں غصہ آنا چاہیے، ہمیں ہمارا خون کھولنا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ملک جس کا جو اس کلمے کے اوپر بنا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک کے اندر آج ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے جدوجہد کرنی پڑے؟ آج اس ملک کے اندر جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، جو اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو توہین رسالت کے مرتکب ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے باطل عقائد اور عقیدہ ختم نبوت کے متضاد اس ملک کے اندر کوئی بات کر سکے؟ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ جب یہ بات ہو تو ہمارا خون کھولنا چاہیے، ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے پتہ چلا کہ صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں،
ایک دوسرے کو قرآن کی آیات سنائی جا رہی ہیں، آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پتہ چلا جی قدر کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا جو آپ کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف وہ کلمات نکالتے تھے جو اجازت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، نہیں جو دل چاہا بھگ دیا، دو دل چاہا بھونک دیا، دو دل چاہا کہہ دیا، نہیں، وہ کلمات جو ایک مسلمان کو زیب دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا او بہذا خلقتم اور لہذا امرتم، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر قرآن کی آیات سناؤ اور قدر کے معاملے میں جھگڑا کرو؟ نہیں۔ تو ہم اگر اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارا خون کھولتا ہے، ہمارا چہرہ لال ہوتا ہے، تو یہ غضب المحمود ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن زبان سے ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ من رأى منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی بری چیز کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، خراب چیز کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، روک دے، ختم کر دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کے بارے میں بات کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی ہدایات کے خلاف ہے، احکامات کے خلاف ہے، روکنا چاہیے۔ وہاں تو ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بیٹے کی فرمائش تھی، بیوی کی فرمائش تھی، چاچی کی فرمائش تھی، خاندان کا طریقہ ہے، اس وقت بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اس وقت اللہ اس کا رسول یاد نہیں آتا، وہ ہماری غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جس ٹائم ہمارے اوپر کوئی بات کہہ دے، چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی برادری کیوں نہ ہو، چاہے ہماری بیوی کیوں نہ ہو، ہمارے بچے کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں جو انسان اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہ کرے۔ جہاں غصہ کرنا تھا وہ غصہ نہیں ہو رہا، جہاں روک سکتے تھے روک نہیں رہے، زبان سے کہہ سکتے تھے ایک تہذیب کے انداز میں، ایک حکمت کے ساتھ، تاکہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں، ان کا دل نرم ہو، ان کو سوچ و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو وہاں پہ ہمیں حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے اسوے سے سیکھ کر ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا غصہ، جو دوسری قسم ہے غصے کی، الغضب المذموم، کہ مذمت کیا گیا غصہ، وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کے لیے، اس دنیا کے لیے لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے اور مرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، ہمارا دل ہے، ہمیں کوئی شخص کوئی بات بری کہہ دے تو ہمیں برا لگے گا۔ میں اتفاق کی بات بتاؤں، کچھ عرصے پہلے میں آپ کے جمعہ پڑھا کے نکلا، ایک صاحب مجھے یہاں ملے، مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میرا یہ نام ہے۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں، مہد السلفی سے پڑھا ہوا۔ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-3 خطبے سنے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے لگتا ہوئی جمعہ ہے۔ میں نے کہا جی میں تو ویسے ہی کہتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں۔ کہنے لگے کوئی علمی بات ہوتی ہے خطبے میں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے انسان کو سیکھے۔ شروع ہو گئے وہ، اور میں سنتا رہا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی کہتا ہوں میں طالب علم ہوں، میں طالب علم ہوں، میں طالب علم ہوں۔ وہ ساتھ کھڑا ایک آدمی ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ مدرسے سے فارغ ہیں، یہ ماشاءاللہ یہاں بھی جمعہ پڑھاتے ہیں اور جگہوں بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ لگے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو میں غصے میں بھی آ جاؤں، یا تو وہ چاہ رہا تھا کہ میں غصے میں آ جاؤں، مجھے نہیں معلوم، اس کے دل کا حال میں نہیں جانتا۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کروں، کہوں جی بالکل ٹھیک ہے، میں تو طالب علم ہوں، مجھے کہا گیا تو میں آ گیا، میں خود نہیں آیا تھا۔ تو یہ موقع ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نجرانی آیا، ایک بدو آیا، اور آ کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک کپڑا پھینکا اور کھینچا اس کو، اور کہا کہ مجھے اللہ کے مال میں سے کچھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان آ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے، ان کا خون غیرت سے جوش مار رہا ہے، وہ تیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور ہم اس کا حشر نشر کر دیں، اس کو چکھائیں اس کا مزہ جو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کیا، لیکن آپ نے کہا چھوڑ دے اس کو اور دے دو اس کو اللہ کے مال میں سے۔
تو یہ جو غصہ ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اس کا ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق اختیار کرو۔ قطع تعلق کی نوبت کب آتی ہے؟ جب دل ایک دوسری طرف سے برا ہوتا ہے، کوئی بات کسی نے کہہ دی یا آپ نے کہہ دی، اس نے کر دی آپ نے کر دی، 3 دن تک تو اس غصے کو تم لے لو اپنے اندر، اس کے بعد نکال دو اسے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق ہی نہیں ہو سکتی۔ کس لیے 3 دن؟ ٹھیک ہے غصہ آ گیا، غصے کو برداشت کر رہا ہو، غصے کو ٹھنڈا کر رہا ہو، اس کی اچھائیوں کو اپنے ذہن میں لا رہا ہو، اپنی کمزوریوں کو اپنے ذہن میں لا رہا ہو، تاکہ کسی طریقے سے تم ٹھنڈے ہو جاؤ۔ 3 دن گزرنے سے، پورے ہونے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی سے رابطہ کرو اور اس سے اپنا تعلق کو قائم کرو۔ اسی لیے 3 دن کی اجازت ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، کیونکہ انسان ہے، دل ہے، احساسات ہیں، جذبات ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو غصہ آ جائے تو ہماری شریعت نے ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بھی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب شیطان تمہارے پر حملہ کر دے، تمہارا شکار کر لے، تمہیں الجھا دے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے 2 افراد لڑ رہے تھے اور اس طرح ایک دوسرے کو بھلا بھلا کہہ رہے تھے کہ چہرے سرخ ہو گئے، رگیں چڑھ گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب ما یجد عنه، مجھے میں کلمے کو جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو جو غصہ ان کو آیا وہ نکل جائے۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جو غصہ ان کو آیا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلا نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے غصہ آئے، جیسے ایسی کیفیت ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کا نام لو، بجائے یہ کہ منہ سے مغلظات بکو، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو۔ اسی طرح دوسرا اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی غصہ آئے، فلیسکت، خاموش ہو جائے، بات نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو غصے میں دیکھتے ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹا دیں، بس 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 یار خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، دیکھتے ہیں اس کو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سائیکالوجسٹ بھی تھے، اور ہمارا دین ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس وقت فرما دیا اذا غضب احدکم فلیسکت، اگر تم میں سے کسی غصہ آئے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی کہ اذا غضب احدکم، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ فلیجلس، وہ بیٹھ جاؤ۔ اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، فلیستجع، تو لیٹ جاؤ۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، نہیں اپنی حالت کو چینج کرو۔ اور جب انسان اپنی اس جگہ کو بدل لیتا ہے، اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اپنی حیت کو بدل لیتا ہے، تو وہ غصہ وہ تبدیل ہونے لگتا ہے، وہ کم ہونے لگتا ہے۔ سوچے نا، ایک آدمی لیٹا ہوا ہو تو کتنا غصہ کرے گا، ایک آدمی بیٹھا ہو تو کتنا غصہ کر سکتا ہے، کھڑا ہوا آدمی تو غصہ کرتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، آگے جاتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، لیکن وہ بیٹھ جائے تو اس کی طاقت آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے، وہ لیٹ جائے تو 10% بھی نہیں بچتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو حیت ہے اس کو تبدیل کر لے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اور شیطان جو ہے خلق من نار، وہ آگ سے بنایا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کسی غصہ آ جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ، تو اس کو چاہیے وضو کر لیا کرے، اپنے اوپر پانی ڈالے، نہا لے، وضو کر لے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ ٹہلتا رہے گا ایسے ہی، کھڑا رہے گا ایسے ہی، اس کا غصہ بڑھتا جائے گا۔ اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ایک ٹپ دے رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شدید کون ہوتا ہے، طاقتور کون ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، اس کو مار دے، اس کو گالیاں دے دے، اس کے آگے کوئی بات نہ کر سکے،
سب کو پتا ہو کہ آپ اس سے بات کریں گے کہ ایسی گالم گلوچ اور زبان چلائے گا کہ آپ کو اپنی عزت کی فکر پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرمائے لیس الشدید بالسرعہ، شدید طاقتور مضبوط وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، انما الشدید، طاقتور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں طاقتور کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے آپ کو روک لے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو بار بار اس لیے حدیث دوبارہ بتاتا ہوں یا بتا رہا ہوں تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہم میں سے طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو گالی دے دے گا، ہم میں سے طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو مارے گا، ہم میں سے طاقتور وہ ہے جو خاموشی اختیار کر کے وہاں سے ہٹ جائے گا، جو اس کی جہالت کا، بدتمیزی کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو پکڑ لو، اچھی بات کا حکم دو، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے، بیوقوف لوگوں سے اجتناب کرو، ہٹ جاؤ وہاں سے، منہ لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک کتا آپ کے سامنے آ کے بھونکے گا تو آپ کیا کریں گے؟ بھونکیں گے، اس کا کام ہی بھونکنا۔ ایک آدمی گالم گلوچ کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو گالی کا جواب دیں گے۔ اگر آپ اس کی گالی کا، جو شخص بھی گالی دے رہا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ سامنے والے کو گالی بعد میں دے رہا ہے، پہلے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس کے ماں باپ کی تربیت کیا ہے۔ جو شخص گالم گلوچ کر رہا ہے وہ سامنے والے کو تو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا وہ اپنے خاندان کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے والدین کی عزت کو پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے خاندان والے، میرا ثقافت اور کلچر کیا ہے کہ میں گالم گلوچ کرنے والا ہوں، یہ ہماری تربیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے کو پی لیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنفِذَهُ، اور وہ اس بات پہ قدرت رکھتا تھا کہ وہ اپنے غصے پہ کو نافذ کر دے، یعنی میں اپنے ملازم پہ غصہ کر سکتا ہوں، میں آج اپنے ملازم پہ غصہ کر سکتا ہوں نا، 2 گالیاں دے دوں بیچارہ کہاں جائے گا، میں اپنی اولاد کو گالیاں دے سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کو مار سکتا ہوں، کہاں جائے گی بیچاری؟ اس معاشرے میں کسی عورت کو کیا عزت ملتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل جائے؟ جو چاہے ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القیامہ، قیامت والے دن جب تمام انسان آدم سے لے کے قیامت تک ایک میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سارے اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے آواز دیں گے، ان کو بلایا، اس شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جنت کی حوروں میں سے جو حور تم کو پسند ہے وہ پسند کر لو۔ جنت کی حوروں کی کیا بات ہے کہ جنت کی حوروں میں سے جو حور تم کو پسند ہے وہ تم پسند کر لو۔ اتنی عزت، میں کہتا ہوں حور نہ بھی ملے، حور نہ بھی ملے، لیکن آپ سوچئے کہ آج ہمارے بچے کو اسکول میں جب بلایا جاتا ہے کہ جی یہ 1st پوزیشن پر آیا ہے، 2nd پوزیشن پر آیا ہے، ماں باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، انبیاء کھڑے ہیں، صدیقین کھڑے ہیں، شہداء کھڑے ہیں، صالحین کھڑے ہیں، دنیا کے آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام افراد کھڑے ہیں، اور آواز دی جائے کہ محمد بن عامر تشریف لے آئے، آج ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام دیا جائے گا۔ کیا عزت ہوگی، اللہ اکبر۔ کس لیے؟ اگر آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیں، اگر آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وصیت اور نصیحت میں کتنا فرق ہے۔ وصیت انسان کی آخری تلقین اور زندگی کا تتمہ مجموعہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اس نے پھر کہا اور آپ نے فرمایا لا تغضب۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک شخص آیا، اسے کہا
مرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دیجیے. آپ نے کہا لا تغضب. وہ چلا گیا، پھر آیا، پھر کہنے لگا مرنی مجھے حکم دیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب. پھر چلا گیا، پھر آیا، پھر کہا مرنی. آپ نے فرمایا لا تغضب. اور جب تک وہ آتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب. غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. کیونکہ غصے کی حالت میں شیطان جس طریقے سے انسان پہ غالب ہوتا ہے، اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس سے وہ کام کرا لیتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور سلف صالحین کے بڑے واقعات ہیں ہمیں جو ملتے ہیں. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا واقعہ ملتا ہے. وہ ایک جگہ بیٹھے تھے، ان کی باندی آئی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، کوئی گرم پانی تھا جو ان کے اوپر گر گیا. جب اس نے یہ حال دیکھا تو وہ گھبرا گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. لیکن اس نے فوراً اس کو اللہ کے قرآن کی آیت یاد آئی. اس نے آیت پڑھی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. تو حضرت جعفر صادق نے کہا قذمت غیظا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تو معاف بھی کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. حضرت جعفر صادق نے فرمایا انت حرۃ لا بأس علیکی، تم آزاد ہو گئی، تمہارے اوپر کوئی فکر پریشانی نہیں ہے، جاؤ. اللہ کا قرآن سامنے آیا اور اللہ کا قرآن سنا، اس پہ عمل کیا. ہمارے سامنے اللہ کا قرآن آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ احنف بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے غصے کو قابو پانا سیکھا. کیسے سیکھا؟ کہتے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کی ایک لونڈی آئی جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا پیالہ تھا. میرے استاد کی گود میں ان کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے، اس عورت گود میں تھا یا وہاں کھیل رہا تھا، اس لونڈی کے ہاتھ سے وہ پیالہ گرا لوہے کا، اور بچے کے اوپر بچہ مر گیا. اور انہوں نے اسی آیت کے پیش نظر اپنی لونڈی کو معاف کر دیا. حلم، میں نے حلم سیکھا اپنے استاد سے، برداشت کیسے ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سلف صالحین کا اسوہ، یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ غصہ پر قابو پانا اصل بہادری ہے، اصل انسان کی طاقت ہے، اصل ہمارا کام ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کا اظہار کرتے ہیں. اظہار بھی اگر کرنا ہے تو کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آپ کو اپنی قوم پہ غصہ آتا تھا، آپ اس شخص کو کچھ نہیں کہتے تھے، آپ ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے ما بالو اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا ہو گیا لوگوں کو. اور آپ اس برائی، اس خامی کی کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیز سیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غصے پر قابو پانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنا دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں غصے کے نقصانات اور غصے کے موضوع پر بات کی کہ غصہ ایک فطری امر ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے. کچھ غصے جو ہے وہ پسندیدہ ہیں جب اللہ اس کے رسول کے لیے ہوں اور اسلامی غیرت کے لیے ہوں، لیکن اس کا اظہار اسی طرح کرنا ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ غصے ایسے ہیں جو مذموم ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور ان کے اظہار یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں، جن میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھیں، غصہ آ جائے تو بیٹھ جائیں، غصہ آ جائے تو اپنے آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کریں، غصہ آ جائے تو وضو کریں، غسل کریں، غصہ آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو یاد رکھیں، ان کے اسوہ کو یاد رکھیں. اور یاد رکھیں کہ اصل طاقتور، بہادر، مضبوط شخص وہ نہیں ہوتا جو سامنے والے کو پچھاڑ دے. اصل تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پائے.
اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھے۔ تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تم غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اس غصے پر قابو پانے کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک دعا بھی ملتی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں حق بات کہنے کا، خوشی کی حالت میں بھی اور غضب کی حالت میں بھی، کیونکہ یہ وہ دو کیفیات ہیں جس میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، کہ اللہ میں آپ سے حق بات کہنے کا سوال کرتا ہوں، غصے کے وقت بھی اور مسرت کے وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ ایک اعلان ہے، الحمدللہ ہماری اس مسجد میں سولر پینل لگایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس تیزی سے پچھلے 1.5-2 سالوں میں بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ جس طریقے سے بجلی قیمتوں میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، کبھی 4 روپے، کبھی 3 روپے، کبھی 6 روپے، کبھی 7 روپے، اور بجلی کے بل کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو اس مسجد میں الحمدللہ سولر سسٹم کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو بجٹ ہے 23 لاکھ روپے کا، اس میں سے تقریباً 7 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس کار خیر میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، سب سے بڑی بات اللہ کا گھر ہے، اگر اس کے اخراجات میں کمی ہو جائے اور اس کے معاملات بہترین طریقے سے چلیں تو انشاءاللہ آپ کی سہولتوں میں بھی اضافہ ہوگا، مسجد میں نمازی بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اس کام میں ضرور انشاءاللہ حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ تمام دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے اندر اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کو مل جل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ پاکستان سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، مذہبی ہر طریقے سے تباہی بربادی کا شکار ہے، تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو آپ نے اسلام کی دولت دی، اللہ کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے، اے اللہ ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس شہر کو بھی کوئی ایسا ولی وارث دیتے جو شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کی ذمہ داری کو اٹھائے اور شہر کے اندر رہنے والے لوگوں کا خیال رکھے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ تمام بیمار جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ کل رات میرے ایک دوست کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے انتظام میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے، اے اللہ جو بیاہ چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ آگے رمضان ہے اللہ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرما دے، اللہ رمضان کے روزے اور نیکیاں نصیب فرما دے، اللہ اس رمضان کو اللہ ہمارے لیے بخشش والا مہینہ بنا دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی شرک و بدعت اور ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔